الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک باری سارے اپنی جان دا صدقہ دینے ہو سرکار دی بارگاہ اس واسطے درود شریف پیش کرو نصیب آزماؤ یہاں ایسے بے شمار خوشبخت لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کی صدائے درود و سلام مدینہ طیبہ میں سنی جاتی ہوگی اپنا مقدر بھی آزمائے مجھ گناہگار پہ بھی ترس کھائیں اور بآواز محبت بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق جمیع حضرات علماء اہل سنت مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے ان کے جملہ لواحقین متوسلین سوگواران حضرات ذیوذکار بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں خدا بھلا فرمائے علامہ شاکر صاحب کا اور میرے عزیز جناب ریاض احمد قادری صاحب کا کہ جن کے توسل سے آپ اچھے لوگوں سے مجھے ملاقات نصیب ہوئی اور یہاں دیرینہ
کرم فرماؤں سے، جن میں علامہ محمد رمضان چشتی صاحب، راستے میں ان کا تذکرہ ہوا تھا لیکن نام کچھ دوست اور بتا رہے تھے۔ یہاں جب ملاقات ہوئی تو چونکہ تقریباً کوئی 10-11 سال ہو چکے ہیں، ملاقات ہماری نہیں ہو سکی، تو میں بیٹھا سوچتا رہا، میں نے کہا یار کہ کوئی کیا عجیب سلسلہ ہے، کہاں گگن کہاں پنڈی، بندوں کی شکلیں ملتی جلتی رہتی ہیں، آخر سانچہ تو ایک ہی ہے نا باب آدم کا۔ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا حضرت آپ پنڈی تو نہیں رہے، کہتے ہیں جی فلاں فلاں فلاں۔ تو ہمارا ایک علاقے میں کافی وقت تک ایک سلسلہ رہا ہے۔ اللہ اس مرد مجاہد کو اور ہمارے اہل سنت کے تمام مجاہدوں کو سلامت رکھے۔ آپ کے حوصلے کو میں سلام پیش کرتا ہوں سائیں، بڑی بات ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ جس طرح آپ اس وقت وحید صاحب اور نوید صاحب کی والدہ کا یہ سلسلہ ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کا۔ خدا کے نظام کے تحت ماں وہ ان کی ہیں، بہن وہ ہم سب کی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، انما کلمہ حسر بلند آواز میں مڑ مڑ کے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھنے والوں تم تنہا نہیں ہو، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشگر، اور اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کاٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ یہ تو فکر تھی اقبال کی، اور وہ جو رشتہ مواخات آمنہ کے لال نے مدینے میں جوڑا تھا۔ میں اور آپ ہم کسی رسم کی تکمیل یا دنیا داری تقاضے پورے کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ میں اور آپ، چاہے کوئی پنڈی سے آیا ہے، چور سے آیا ہے، مسرال سے آیا ہے، چکری سے آیا ہے، ڈھیری سے آیا ہے، چک بیلی سے آیا ہے، جوڑیاں سے آیا ہے، جہاں سے کوئی آیا ہے وہ اپنے ذمے ایک بڑا اہم حق لے کے آیا تھا، جسے الحمدللہ چکا کے جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اور میرے عزیز قادری صاحب نے کہا کہ وہ ہماری ہی ماں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ جب میرا آقا مدینے کی ایک گلی سے نکلے، آقا اور ساتھ ساتھ صدیق اکبر تھے، اور میرے رسول کی نظر ایک بچی پہ پڑی جس کے سر پہ دوپٹہ نہ تھا، اور میرے محبوب نے فرمایا صدیق جلدی سے آگے بڑھو، اس بچی کے سر پہ دوپٹہ اڑا دو۔ اور جناب صدیق اکبر، تھوڑا سا ایمان کا تقاضا ہے، جو محمد کا وفادار نہ ہو اس سے نفرت رکھی جائے۔ عرض کرنے لگے آقا یہ کسی یہودی کی بیٹی ہے، یہودی کی بیٹی ہے، ہمیں ایسے کیا؟ میرے رسول نے فرمایا صدیق بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یہودی کی ہے تو کیا ہوا، بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں دوستو، یہ دنیا داری نہیں۔ اور مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے فتح پانے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے۔ رسول اللہ جس قافلے کی قیادت کریں وہ شکست کب کھا سکتا ہے؟ جڑے پیچھے بیٹھے ہو بکل مار کے گج کے آکھو سبحان اللہ۔ میں اے رومال بھی کھولنا ہے، اے چادر بھی لانی ہے، سویٹر بھی لانی ہے۔ تو میں حیران ہوں بھائی ریاض قادری صاحب نعت پڑھی ہے، انہوں نے متھے تے پسینہ کوئی نہیں آیا، میں تو انہوں پسینے چ نوا کے دسنا ہے بھائی سردی شردی کوئی نہیں جس سینے چ عشق دی گرمی ہوئے۔ وہ تو چونکہ میرے عزیز ہیں مڑ مڑ کے گھڑی کی طرف دیکھتے رہے، ورنہ جس ترنگ اور سر میں یہ شخص نعت پڑھتا ہے، چونکہ یہ وقت کی تیز تلوار جب بندے کے سر پہ آ کھڑی ہونا تو بندہ کچھ کام کرنے جوگا نہیں رہتا۔
میں تے ہن سنگیو بھاویں گل 15 منٹاں وچ مک جائے یا خاصی ساری ہو جائے، اتنی گزارش ضرور ہے، بیٹھے اونج بھی ہاں تے چنگی گل نہیں بھئی فرشتے جڑے ساڈے منڈیاں تے بیٹھن اور مڑ لکھن بلے بلے تیرا کیسا سونا بندہ ہے، اتنی دیر تک ہن بھی خوش ہی بیٹھے۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں میں سے گزر رہے ہیں، اچانک میرے رسول نے حکم دیا عمر جھنڈا بلند کر دو۔ میرے نبی کی مراد عمر۔ ہم خدا سے بچے مانگ کے لیتے ہیں، بچیاں مانگ کے لیتے ہیں، گھر مانگ کے لیتے ہیں، کملی والے نے اللہ سے عمر مانگ کے لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ بری بات ہے، یہ ماٹھے لوگ مجھے نہیں اچھے لگتے، آپ بہت خوب لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تعریف جتنی آپ کی میرا حق بنتا تو میں کر بیٹھا ہوں بھائی، سلام ہے تھوڑی عظمت۔ ہوں اس تعریف مست نہ ہو جاؤ نا، ذرا نال نہ ڈرو۔ میں وجود گرم ہو سی تے جا کے پتہ چل سی وہ جلسے پہ آیا تو مڑ کے گھر چلے آیا، ٹھیک ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر جھنڈا بلند کرو۔ جناب فاروق اعظم نے جھنڈا بلند کیا، قافلہ رک گیا۔ پھوپھی کے جنازے پہ چلا ہوں، مقتدی کے جنازے پہ چلا ہوں، یہ ساری باتیں عارضی ہیں۔ جو تصور ہمارے آقا نے ہمیں دیا ہے ذرا وہ سمجھیے۔ میرے کریم آقا کا قافلہ رک گیا، تھوڑی دیر کے لیے سرکار کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، چپ چاپ کھڑے ہیں، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا بھی کیوں کھڑے ہو۔ پوچھا وہاں جاتا ہے جہاں کسی کام میں شک ہو۔ بس اللہ کا نبی کھڑا ہے، ہم بھی کھڑے ہیں، بس۔ جب سرکار کھڑے ہیں تو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیوں کھڑے؟ اسے کہتے ہیں ایمان۔ ہم تو نماز پڑھ کے نکلے باہر، مقتدی پکڑ لیتا ہے، ایکڑے میں لے جب رسول اللہ کھڑے تو کھڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی عمر جھنڈا نیچے کرو۔ جھنڈا جناب فاروق نے لپیٹا، قافلہ چل پڑا۔ آگے جا کے میرے محبوب نے اپنے غلاموں سمیت پڑاؤ فرمایا، اپنے اپنے کام بانٹے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی سالن پکا رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے۔ جب دسترخوان بچا تو ایک غلام پوچھنے لگا سونے دسو سے صحیح کھلوتے کیوں سے؟ کون دسو؟ اس ویلے نہیں سب کچھ دے ہوں دسو، اس واسطے کہ ہوں بیٹھے ہوتے اسی بھی بیٹھے ہیں، گپاں ہو رہی ہیں، گلاں لگی ہیں، تو ہوں دسو۔ میرے کملی والے نے فرمایا میرے صحابہ ہم جس راستے سے گزر رہے تھے اس راستے میں عین راہ کے اندر بیٹھی ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ دوستوں میں نے بھی زندگی میں بہت سارے جنازے پڑھے ہیں، جی دوست ہے اس لیے پڑھ لوں، مقتدی ہے اس لیے پڑھ لوں، پیسے والا ہے اس لیے پڑھ لوں، یہ فلاں صاحب ہیں اس لیے پڑھ لوں۔ یہ بھی تو کبھی سوچ کے پڑھا کرو کہ میرا بھائی ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا اعمل ما شئت، جو جل چاہے تیرا کر۔ اللہ نے تجھے نہ مجبور محض بنایا ہے، نہ شترے پہ مہار رکھا ہے، تجھے ایک حد تک اختیار دیا، اس میں جو دل چاہے کر، لیکن یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا، کما تدین و تدان، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کہتا ہوں، آج کی سردی میں ٹھٹھر کے وحید حسین اور نوید کی اماں کے اس دعائیہ تقریب میں بیٹھنے والوں، خدا کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ کل ہمارے مرنے کے بعد دنیا ہمارے لیے بھی یوں ہی گرمی اور سردی میں ٹھٹھر کے بیٹھے گی انشاءاللہ۔ فرمایا میرے نبی نے میرے غلاموں جس راہ سے ہم نے گزرنا تھا، چاہے وہ لوگ بے خبر ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں، جو جعلی ہے اسے پیر کہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ جعلی بھی کبھی پیر ہوئے؟ پیر تو پیر ہوتا ہے۔ جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں، اور جو مسلمان ہے وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔
میرے محبوب نے فرمایا مجھے یہ خیال گزرا اگر ہم رکے نہ تو اسے راستہ چھوڑنا پڑے گا، کتیا ہے کتیا، اگر ہم رکے نہ اسے راستہ چھوڑنا پڑے گا، اگر یہ راستہ چھوڑے گی اس کے بچوں کا دودھ چھٹے گا، لہذا پہلے ان کتیا کے بچوں کو جی بھر کے دودھ پینے دو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا رب فرماتا ہے وقضى ربک، گج کے بولو شاباش چڑھیا۔ اللہ فرماتا ہے مخاطب قرآن، اے مخاطب قرآن تیرا پالنے والا تیرا پروردگار اللہ اپنے کسی اور صفاتی نام کو بھی بیان کر سکتا تھا کہ تیرے اللہ نے کہا، تیرے معبود نے کہا، جبار نے کہا، قہار نے کہا، لیکن نہیں میرا رب فرماتا ہے تیرے پالنے والے نے۔ اگر ہندو ہے تو بھی غور کر، اس لیے کہ آج تجھے جہنم سے ڈرایا نہیں جا رہا بلکہ تیرا پالنے والا تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہے۔ اور جناب والا ہمارا یامر و امرن کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا، قضا یقضی قضاء کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ فرمانا۔ میرا رب فرماتا ہے اے میری روزی کھا کے جوان ہونے والے، اے میری دھرتی کا سینہ چیر کر اپنے لیے طرح طرح کے رزق نکالنے والے، اے میرے جناب والا آسمانوں کے سائے میں رہ کر اختیار و اقتدار کے نشے میں غرق رہنے والے، تیرا پالنے والا تجھے ایک بات سنانا چاہتا ہے۔ اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار کیا حکم ہے؟ آواز آتی ہے بندے حکم نہیں فیصلہ ہے۔ عظمت والدین، آج کی اس تقریب کا عنوان ہے عظمت والدین۔ فرمایا وقضى ربک، بولو یار بولو بولو، فرمایا اے اللہ کے بندے تیرے پالنے والے کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، فیصلہ نہیں۔ حج کا مولا نے حکم دیا، فیصلہ نہیں۔ روزے کا حکم دیا، فیصلہ نہیں۔ جہاد کا حکم دیا، فیصلہ نہیں۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، فیصلہ نہیں۔ اقیمو فیصلہ نہیں، امر ہے۔ آتو فیصلہ نہیں، امر ہے۔ قضا امر نہیں، یہ فیصلہ ہے۔ اللہ تیرے امر میں اور تیرے حکم میں اور تیرے امر میں، تیرے حکم میں اور تیرے فیصلے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا میرے بندے صبح قیامت تک تیرا مٹیریل میں اچھی طرح جانتا ہوں، تجھے کن کن چیزوں سے جناب والا میں نے جوڑ کے بنایا۔ تو معذور بھی ہو سکتا ہے، مجبور بھی ہو سکتا ہے، تجھے مختلف آزاد کا شکار بھی ہونا پڑے گا۔ اس لیے احکامات میں ہمیشہ میں نے گنجائش رکھی تغیر و تبدل کی۔ حکم ہے رب ذوالجلال کا قوموا للہ قانتین، قیام کرو اللہ کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، قیام کرو اللہ کے لیے۔ اس لیے نماز کے اندر قیام فرض ٹھہرا، سنت نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کی نصوص سے جو بات ثابت ہو وہ سنت نہیں ہوتی، فرض ہوتی ہے۔ نماز کے اندر قیام فرض ہے، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے کھڑا ہو اللہ کے لیے، اکڑ کے نہیں، ڈنگروں کی طرح نہیں، بندوں کی طرح، چوپایوں کی طرح نہیں، اولاد آدم کی طرح۔ اللہ جی کیسے قیام کروں؟ فرمایا قانتین، انکساری کا نمونہ بن کے، منگتا
کے سوالی بن کے. اور میں نے جب اپنے اسلاف سے اپنے اساتذہ سے قرآن دین کا سادی زبان میں ترجمہ پوچھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ کیفیت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو صوفیاء نے فرمایا بندے اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے لکھے ہوئے الف کی طرح کھڑا ہوا کر. میں سیکھنے والے بچے کی بات نہیں کر رہا، میں کاتب کے لکھے ہوئے الف کی بات کرتا ہوں. پہلے وہ الف کا سر بناتا ہے، الف کے سر میں ایک جھکاؤ پیدا کرتا ہے، پھر الف کی جنابے والا سیدھی لکیر لگا کے تھوڑا سا اس میں خم ڈالتا ہے، خم ڈالنے کے بعد پھر الف کے آخری کنارے کو تھوڑا سا پھر اندر کی طرف موڑ کے مکمل کرتا ہے. قوموا للہ قانتین، ایک منٹ، قوموا للہ قانتین، قیام کرو اللہ کے لیے ادب کا مجسمہ بن کر، سوالی بن کر، محتاج بن کر، گداگر بن کر، بندے بن کے قیام کرو گے. جبھی زمین میں نکلنے سے پہلے سجدہ قبول ہو جائے گا. اگر کے قیام کرو گے ادھر کھڑے ہو گے ادھر لانتیں برسنا شروع ہو جائے گی. کون نعرہ مارو چڑھے ہو؟ اے میرے گولے علی پیر دے دال دی برکت ہے. تسا خوش نہیں ہوئے میری گل سے؟ نو چون ریاض میاں اے میری وراثت کشتواڑ، لیکن گڈی جو واپس لے میں بڑا نہیں. فرمایا تم یہ امر ہے اللہ کا، قیام فرض ہے، لیکن حکم میں تبدیلی کی گنجائش مولا نے کیسے رکھی؟ بندہ بوڑھا ہو گیا یا بیمار ہو گیا، جناب والا قیام سے معذور ہے. آواز آتی ہے میرے بندے میں جانتا ہوں تو معذور ہے، حکم قیام معاف ہو گیا. اور حکم دیکھو آواز آتی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. گج کے آنکھوں سبحان اللہ. یہ لاشاں کتنے لانی ہیں؟ نہیں، جب یہ جسم اور یہ وجود اور یہ سانسیں اور یہ لہجے اور یہ ترنم اور یہ صوت اور یہ ساز، یہ سب کچھ جب نبی کے صدقے میں ملا ہے. اس لیے تو کسی دیوانے نے کہا تھا کہ جان دی تھی اسی نے، اسی کو ہی دی جان، دی تھی اسی نے اسی کو ہی دی. حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا، جان دی تھی اسی نے. خودکشی کیوں ہے؟ مرنا تو درکنار، آپ اپنی مرضی سے اپنی یہ چیچی انگل بھی نہیں کاٹ سکتے. کاٹو گے اللہ پوچھے گا یہ تیری جی، یہ تیری جی. جان دی تھی اسی نے اسی کو ہی دی. اور کھڑی کا سلطان کہتے کہ لے سجنا
توڑنے بھائی کی طرح تیری جان تیرے حوالے کرنے لگے ہیں، آج تک ساؤنڈ کے رکھی نہیں سجنا اساں توڑ نبھائی اساں توڑ نبھائی تے جان دی لا تیرے مجھے ایک بار ذہن میں آئی، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، مزار پاک میں ڈیرا لگانا چاہتے ہیں، جس طرح اس وقت میں پنڈی میں نہیں ہوں، گگن میں موجود ہوں۔ پنڈی والوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ کب مر گیا ہے تو میں ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ گگن کے یہ سینکڑوں لوگ گواہی دیں گے، انی دیو پترو مریا نہیں، ساڈے کول آیا سی، ساڈے کول آیا سی، ساڈے کول آیا سی، مریا نہیں، ساڈے کول آیا سی۔ اللہ بھی فرماتا ہے میرا نبی مرا نہیں، میرے پاس آیا ہے۔ وہ خدا خدا نہیں ہے جو اپنے محبوب کو خود ہی مار دے۔ محبت کے حافظ کو تو میں خدا مان سکتا ہوں، محبت کے قاتل کی توحید کا میں لائق قائل نہیں ہو سکتا۔ گزرتی جلدی مکی ہے کہ کوئی نہیں؟ مکسی مکسی انشاءاللہ۔ میرے رب نے، اور یہ جو خیال ہے لوگوں کا جی مٹی مٹی مٹی، بندے دے پترو کوٹھا بھی کام دا کوئی نہیں، مٹی مٹی مٹی، کدی مٹی نال کھیڈ کے تے ویکھو نا، مٹی مر گئی تے بندے مر گئے، مٹی نہیں مرتی تو بندہ کدھر مٹی ہو جائے گا۔ یہ جو تصور ہے جی مرن تو بعد مٹی ہو گیا، یہ تصور باطل ہے، اس تصور کی قرآن و سنت میں کوئی بنیاد نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب تو یوں کہتی ہے کہ جب کافر برزخ میں آئیں گے، پاویں اودے وارث انہوں ساڑ دیں، پاویں اودی خاک نو گنگا چ بہا دیں، پاویں اودا مومن نہ دکھاؤ تے ٹوئے چ پا دیں۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ادھر مجھے جنازے کی اطلاع ملی، دستی میں نے گاڑی پکڑی میت کے جناب والا چلو جنازے میں شریک ہو جاؤں، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے وقفے میں پہنچا، میں نے کہا جی میں فلاں کے جنازہ میں آیا ہوں، اساں تے پڑھائی چھوڑیا، اساں تے دبی بھی چھوڑیا، میں کہ چنگا کیتا ہے اڈیاں منحوس چیزاں زیادہ دیر تک زمین دے عبادت بھی بولو یا کرتے رہو، خدمت بھی بولو نا۔ آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے بجلی پاویں ٹر بھی جائے نا تب انشاءاللہ اللہ اللہ خیر۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ سنیاسی کہتے ہیں پاکستان کے، نبی کا نعت خوان کب بوڑھا ہوتا؟ لہذا تسی ذرا تسلی نال بابو ایک توجہ توڑیا نہ کرو، ایک میری گل سن۔ اللہ فرماتا ہے قضا ربک کا، تیرے پالنے والے نے فیصلہ کر دیا، اے گل ماضی چ مک گئی، ہن تیرے کھریاں رگڑن دا فائدہ کوئی نہیں۔ مولانا آپ کی دعا لیتے ہوئے میں ایک جملہ عرض کروں، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفع بھی ماضی ہے، کیا ہے بولو؟ اللہ فرماتا ہے ابو جالا ہن جمے تے منہ مروڑن لگے ہیں، میں جڑا کام کرنا سی تیرے جمن تو پہلی کر چھوڑیا۔
کدھر میلاد شریف ملاقات تو نہ پڑھنا تو پھر گل اس موضوع تے کریے چونکہ نعت دا چسکا ہی اپنا ہے جی ورفعنا سونیا اساں بلندی دیتی ہے تیرے ذکر نو کدوں پہلے دور چ پہلے دور اللہ تیرا پہلا دور کون سا ہے فرمایا جب سے میں ہوں بس وہی دور میرا پہلا ہے اے میرے نبی کی نعت کے منکرو ہوں تلیاں ملن کا فائدہ کی جو ہونا سی اوتے ہو گیا او لے سجنا اساں توڑ نبھائی سوڑیاں سردیاں وچ بھی نعتاں پڑھدے رہے گرمیاں وچ بھی نعتاں سنتے رہے دنیا ٹکدی رہی پھر بھی پڑھدے رہے دنیا منع کردی رہی پھر بھی پڑھدے رہے سونے گھر دے خرچے بھول کے بھی تیریاں محفلاں سجاندے رہے سونے بچیاں دے پیراں وچ جُتی نہ ویکھی سونے بیوی دے سر تے چادر دا دھیان نہ کیتا بھئی وڈی تے گرم ہے یا نہیں سونے اپنے واسطے دوائیاں نہ لیاں دل چ تمنا رہی کچھ چھوڑ کے کملی والے دا میلاد کرا دئیے او کچھ چھوڑ کے سونے دوستی شرمی دے دئیے کچھ چھوڑ کے سونے کو راہ تیرے یہاں سے ایک بات نکلی اسرائیل حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں یہ جان دیتی راہ تیرے ایک صوفی دا قول ہے ایک اخباری خبر نہیں اور صوفیاء کے کلام کا ہر مصرع ہر جملہ قرآن کا اور رسول اللہ کی حدیث کا کوئی جو پہلو ہے اور اس کا کوئی مفہوم اور ترجمہ ہے جان دیتی راہ تیرے اچھا یہ باتیں اللہ سے نہیں ہو رہی یہ باتیں کملی والے سے ہو رہی کھڑی میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں مدینے والے سے باتیں سن دے نہیں میاں محمد باغ صاحب کو یہ مسئلہ نہیں پتا چلے میں نے وہ پہاڑی بھی دیکھی ہے پنجن شریف کی جہاں بیٹھ کے میاں صاحب نے سیفر ملوک لکھی جس کے بارے میں وقت بچانا چاہتا میاں صاحب فرمایا سی کہ قبر میری جے پنجن ہوتی تو دنیا درشن کرتی ڈاٹے تھے ات ڈور محمد ہے ڈاٹا کون ہے اللہ نہیں پیر شاہ غازی ہے مار دے پھر دے چبلا وہ کہتا میں قادر ہوں میں ڈاڈا میں جبار ہوں ادھر میاں محمد صاحب فرماتے تم ہی ڈاڈا ہے پر یہ بھی ڈاڈا ہے نا کی کریے یہ ڈاڈا ہے تیرے بران تو بغیر نہیں تیرے بران تو بغیر ڈاڈا ہوتا تو پھر تو کوئی بران ہوتا اے پیر شاہ غازی ہے دمڑیاں والا اے تیرے بڑھان نال ڈاڈا اسے واسطے تے 3 صدیاں گزر گئی ہیں اجے تک لوگوں کو قبر نہیں بھولتی بھائی میاں محمد صاحب فرماتے ہیں جان دی راہ تیرے یہ کیڑا رستہ ہے یہ گل ذرا سمجھنے والی ہے اسرائیل حاضر ہوتے ہیں اب اسرائیل ہے امتی دنیا دے ایسا کمینہ پتر دسو جڑا پیو دی گردن تے ہاتھ مارے دنیا تے ایسا کمینہ شاگرد ثابت کرو جڑا استاد دی گردن تے ہاتھ پاوے تے جے حلالی پتر کولو ممکن نہیں بھائی او پیو دی گردن تے ہاتھ پاوے حلالی شاگرد کولو ممکن نہیں کہ او استاد دی گردن تے ہاتھ پاوے تے اسرائیل امتی ہے میرے رسول دا تے ہاتھ پان تے نہیں آیا ساری دنیا میں جلاتی ہے قبر دبائے گی یہ خوشی کی گل ہے ڈرو نہ آخو سبحان اللہ
آپ کے جوان بیٹے کے قاتل کو سزا ہو جائے، خوش نہیں ہو جائے؟ بولو خوش ہو گئے نا؟ ایک گل کی سن کے خوش ہو جاؤ، پوری بانچ کر کے قبر دبائے گی، ضرور دبائے گی۔ اچھا میں بولنا واقعی ویسے کدی کدی جرک جاتا تھا یار اسی تے چالیسیاں تے عام ماحول سرکار دے رحمتاں تے شفاعتاں دے تذکرے کردے ہاں تے ایک قبر دا دبانا تے برحق ہے۔ کیا بات یہ کام تے رولے تقریرا ساڑیاں کچھ اور نے ادھر کاروائی کچھ اور۔ میں تلاش میں نکلا صدقے جاؤں امام جلال الدین سیوطی تیری عنایتوں کے، شیو و سیوطی ہے میرے نبی کے ساتھ اتنا پیار ہے سیوطی کو عنوان کے کتاباں 8 لکھیاں نے۔ عنوان کہڑے بھائی میرے نبی دے اما جان جناب آمنہ تے میرے نبی دے ابا جان جناب عبداللہ دوویں مومن نے۔ ایک موضوع دے 8 کتاباں نہ بدل بدل کے میں نے عالم تصور میں حضرت سیوطی سے پوچھا اے سیوطی جی یہ گل تے دسو موضوع ایک تے کتاباں 8 تے 8 کتاباں دا بکھرا نام ایدی وجہ تے دسو۔ فرمایا تو نہیں جانتے مولوی بڑے مکار نے، اے مولوی بڑے ہوشیار نے، میں وکھرے نہ رکھ کے پھکی کوئی ہو سکتا ہے کسی مولوی نو اے نہ پڑھ کے کتاب کا سرے ورک دے نہ پڑھ کے اتفاق نہ ہوئے اگلی چکے تے پھٹی وہی ملے، ہو سکتا ہے اگلی نال اتفاق نہ ہو اگلی کتاب چکے تے پھٹی وہی ملے۔ 8 کتاباں لکھ کے میرے سیوطی نے کملی والے دے ماں باپ دا ایمان ثابت کیتا ہے۔ اسے واسطے تے کملی والے نے مرن تو پہلا اپنے سیوطی نو جیندیوں جاگدیوں 70 باری اپنی زیارت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں لوگ ڈراتے ہیں قبر دبائے گی میں نے کہا ضرور دبائے گی۔ اچھا میں ٹونڈ دیا میں پہنچا حضرت سیوطی کی کتاب تذکرۃ القبر تک تے آپ نے تذکرۃ القبر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا فرمان نوٹ فرمایا سنو تے اپنے مقدر تے چوم جاؤ جان دتی سید دو عالم کا نشانہ پاک ہے ام المومنین، اس پوری امت کی پہلی فقیہہ، پہلی محدثہ، پہلی مفسرہ، پہلی مفتیہ، میرے نبی کی درسگاہ کی پہلی طالبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ میرے محبوب کی نظر پڑی اپنی زوجہ مطہرہ پر، فرمایا عائشہ کیا بات ہے تیرے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے، تو اداس کیوں ہے؟ تو 3 دن گزر گئے تو ٹھیک طریقے سے کھانا بھی نہیں کھاتی، رات کو بھی اٹھ کے بیٹھتی اور فریادیں کرتی نظر آتی ہے۔ پتا تو سارے زمانے کی مشکلیں اگر حل ہو گئی ہیں، بازاروں میں 2-3 روپے پہ بکنے والے بلال کو اگر جنت کی حور سے نکاح بھی کروا دیا ہے تو عائشہ تیری کیا پریشانی ہے؟ بول تو صحیح جناب عائشہ کرتی ہیں سونیا جدوں کا تواڈے کولوں سنے قبر دا دبانا پر حق تے ایڈے زور نال دبائے گی، سچے پاسے دیاں پسلیاں کھبے پاسے دیاں پسلیاں سچے پاسے ہو جان گیاں۔ کملی والے ادوں دی نیند نہیں پیندی، سونیا ادوں دی بھوک نہیں لگدی، کملی والے ادوں دا دل پریشان ہے، دل کی خوف تے دہشت دی تاری ہو گئی ہے۔ مسکرایا اللہ کا محبوب، قبر نہیں دبائے گی، فرمایا ضرور دبائے گی۔ سونیا پھر ڈر کیوں کٹ دئیے دل وچوں؟ فرمایا مومن کو بھی دبائے گی، بے ایمان کو بھی دبائے گی، بے ایمان کو دبائے گی نفرت کے ساتھ، مومن کو دبائے گی پیار کے ساتھ۔
اچھا اب سرکار کی بات پوری نہیں ہوئی ابھی. فرمایا جب بے ایمان کو دبائے گی تو اس کا انجر پنجر ہل جائے گا. آخو سبحان اللہ. بڑی کسی بے ایمان نال یاری رکھنی بھی نہیں چاہیے. مومن تھوڑے بندہ کام چنگے نہ کرے تو کم از کم سنگیت سونے رکھے. اللہ دی قسم ہے یہ میرے جیسے گناہگاراں دی جڑی چور چار بنی ہے چنگیاں سنگیاں نے جے گولڑے والے پیر نال میری سنگت نہ ہوے خدا دی قسم ہے دنیا تے مینوں کوئی بھی کہا پانا سے تیار نہیں. لیکن یہ صدقہ ہے میرے گولڑے کے تاجدار کا. بادشاہ بڑی جھوٹا ہے پورے پاکستان ہے جی. موجہ کر دیں پیسہ نو پتہ ہی کوئی نہیں آٹا کے کلو ہے. خدا دی قسم اس لیے کہ میرا دین پارا ہے نا. فرمایا بے ایمان کو دبائے گی نفرت کے ساتھ, مومن کو دبائے گی محبت کے ساتھ. اچھا تسی میرے گرائی پر آؤ تو میں گل ذرا زیادہ سادیاں لفظ سمجھا چھوڑا. بڈھا پیو راتی سون تو پہلے آخیا پتر میرے پیر دبا. جوان پتر آ کے ادب تو زور لانا یہ تھوڑا جہا اور زور لا بھائی. یہ گل ہوتی ہے ڈیلی ہوتی ہے ساڑیاں گھراں چ. پیر اپنے ابا جی کے دبایا کرو, کل تمہارے بچے تمہارے پیر دبائیں گے. آج اپنے بڈھے پیو نو ٹرکایا نہ کرو, کل یہ بھی ٹرکان گے انشاءاللہ. کھوریاں رگڑ دے رہ سو کما تدین و تدان. اچھا جوان پتر سی انہیں پیار نہ تے ابا جی کہنا پتر زور لا. توجہ چاہیے سن, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, ہر بندے کو سمجھ آ. زور لا تھوڑا جا اور زور تھوڑا جا اور زور لانا. تے جس لئے ابا جی تیجی بنی آتے نا مر جانے زور نہ دبا. یہ گل ہوتی ہے یا نہیں؟ بعض اوقات ڈالڈا کھان والے پتر دے متے تے چڑھ جاتا ہے پسینہ تے او زور نال دبا کے پوچھتا ہے ابا جی اوپرلے پاسے دکان تے ایک جڑے میں ایک بندے زور لایا اس نے تو منہ پھر گیا سی. تساں میں اتنا زور لایا جتنا زور لانا چس آندی جاندی ہے, جتنا زور لانا تساں سکون آندا جاندا ہے. وجہ کہ ہے گل سمجھیو کوئی؟ ابا جی میں اسا زور لایا تے اس نے منہ پھر گیا ہے, تساں زور لانا تساں مزہ آندا پیا. اے فلسفہ تے سمجھاؤ. تے بڈھا پیو آکھے گا پتر اوتھے زور لایا ہی نفرت نال, تے ایتھے زور لایا ہی پیار نال. فرمایا میرے نبی نے عائشہ گھبراؤ نہیں, کافر کو جب قبر دبائے گی, بے ایمان منافق کو جب قبر دبائے گی اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. لیکن جب میرے غلام کو قبر دبائے گی اسے یوں مزہ آئے گا جیسے بیمار بیٹے کا سر اس کی اماں دبا رہی. یہ مسئلہ تے ضمناً یاد آ گیا نا, جان دیتی راہ تیرے گل تے جمع کی. کیونکہ کمران جی آج دے اس پوری تقریب ایک تلاوت ایک نعت ایک تقریر ہی دیکھنی سی. ایک تقریر تے ہونا سی نا. اچھا جان دیتی راہ تیرے. اور جناب اسرائیل کھلوتے نے پیغام میرے نبی نے فرمایا اسرائیل نیڑے آ. سنو میری بات زور غور سے. اسرائیل نیڑے آ, خدمت میں حاضر ہو گیا. ہاتھ رکھو یہاں. جتنا دل کرتا ہے زور لگا. زور لگا, میری امت کا خیال رکھنا. میں نے پوچھا الہی اسرائیل آج کرے رسول پہ حاضر ہے, کملی والے کی روح تشریف لے جا رہی. رسول اللہ اپنا دست مقدس بھرے ہوئے پانی کے برتن میں ڈالتے ہیں, اپنے ماتھے پہ رکھتے ہیں, پانی پہ ڈالتے ہیں, اپنے ماتھے پہ رکھتے ہیں. سونے ربا تیری دھرتی دے تیرا محبوب تینوں ملن چلے, تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا کیا جانتے ہو, میں تو یہ تکلیف دینا گوارا نہیں تھا کرتا. یہ میرے محبوب کا تقاضا ہے. جان دیتی رات
پرسوں ایک بد نصیب جا بندہ میں ملیا، مساڑے محلے چ رہتا تے انہیں کتاب چکی پروفیسر سلیم چشتی دی تاریخ تصوف۔ میں کہا یہ کتاب کون دے گیا ہے؟ جی ایک منڈا مینوں دے گیا، تو پڑھیا کر۔ میں کہا بھی بیوقوف ہے تو تے ماں بیوقوف۔ میں کہا تیرے کم نہیں آئی میں پڑھ سکتا۔ کہتے جی کیوں؟ میں گریجویٹ ہوں۔ میں کہتے ہیں تے گریجویٹ پر ہیں اللہ دے فضل نال خشکیاں دی اولاد۔ اے میں کہا پتر اے تصوف انہاں نوں سمجھ آندا ہے جنہاں کدرے صوفیاں دی خدمتاں کیتیاں ہون۔ جنے دے پترا بھابیاں تصوف سمجھ آنا شروع ہو جاوے تے اس دنیا تے بھابی جمن۔ اسی گل میں نہیں سو سمجھے میں تاں کھول چھوڑ۔ جان دیتی راہ تیرے، آواز آتی ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ ہو بستی احد کی ویران، پر یہ محبوب کی مرضی تھی ملے اس کو یماں۔ میں نے چاہا تھا کہ طائف پہ قیامت آئے، پر یہ محبوب کی مرضی تھی کہ رحمت۔ میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا محبوب مجھ سے ملنے آ رہا ہے اور اس تکلیف سے کیوں گزر رہا ہے؟ میری مرضی تو نہیں، میں تو چیونٹیوں کا بھی خیال رکھنے والا رب ہوں، کتے بلوں گیدڑوں خنزیروں بیچھوں وحشی جانوروں کا بھی خیال رکھنے والا رب ہوں، اپنے محبوب کو تکلیف ہونے دیں۔ لیکن یہ میرے محبوب کا تقاضا تھا کہ نہیں اللہ مان جا میری تھوڑی جی میرے تکلیف ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ تقاضا کیوں فرمایا؟ فرمایا جس میرے غلام نے دنیا میں کوئی بھی نیکی نہ کمائی، ایک گل بڑے رمز دی ہے، زندگی پر میں دعاواں دیو گے جو سمجھ آ گئی۔ جدوں میرے غلام تے موت آئے گی نا تے جے او دا خیال ہے اپنے پلے کمائی تے کوئی نہیں، اسرائیل جس لے ہیں جو پیراں چ روح کھچے نا تے او خیال کر لوے سونیاں مردہ تے نہیں سا لیکن اس واسطے مرن لگا کہ تسی بھی تے ٹر گئے ہو۔ سونا اسرائیل دی اس شدت سے احتجاج تے کر سکتا تھا پر اس واسطے نہیں کردا بھئی تساں بھی تے نہیں کیتی۔ یا رسول اللہ شکنجائے اسرائیل کو تیری سنت سمجھ کے گوارا کر رہا ہوں، جان دی تیرا توڑ نبھائی ایسا توڑ نبھائی تے جان دی تیرا گزارش کیے حشر دہاڑے شرماتے ہیں تے پردے کج نہیں میرے فیصلہ ہے تیرا کیا کام کرنا ہے؟ عبادت اور خدمت۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یار میں بھی کل جا کے سونا والا پروگرام کوئی نہیں اے میں غلط فہمی ہے لوگوں کی، مولوی ستا ہی رہتا کوئی خوش وقت تو پہلا ستا رہے ہوں نہیں مہنگائیاں سون لینیاں لوگوں خوش نصیب کوئی ہوتا ہے، خوش وقت کوئی ہوتا ہے چونکہ خط تقدیر اس نے لگا۔ یہ اپنے نصیبوں کی بات ہے۔ میں ایک جلسے ٹر گیا تو اتنے کوئی بڑے مولوی نہ انہوں نے علم نہ بچے، یہ بھی حضرت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے بندے نو خدا دے تے مڑ پہنچاوے نہ۔
وہ کچھ سجیوں ڈلے مولوی کو کبھیوں ڈلے، میں ماتڑ مسکین چپ کر کے کونے چ بیٹھا انہوں نے تماشا ایک جناب وہ انتظامیہ نو کہندا ہے یہ مہمان خصوصی ہے پھر ساڈی بلے بلے ہی ہے۔ میں اٹھیا نا تو میں پڑھی نا جس لے ربائی اپنے میرے علی بابے دی تے جس لے دیوانے تڑپے نہ تے پھڑ کے تے رو رو کے مینوں دعا دین لگے۔ میں کہا مولوی جی بڑا مولوی ہونا ہور گل ہے، خوش بخت ہونا ہور گل ہے، پترو نصیب تے اپنے اپنے جان دیتی راہ تیری وقدار رب تیرے رب کا فیصلہ ہے۔